ਇੱਕ ਤੇ ਚਾਹ ਉਤੋਂ ਟੋਟੋਂ ਦੀ ਚਾਹ ਲਾ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਭਰਾ یہ دے یہ بس بھی کر دو یار. ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے؟ آئے روز ایک سے ایک نئی لیکڈ ویڈیو دیکھنے میں آتی ہے, کبھی کسی پلیٹ فارم پر, کبھی کسی پلیٹ فارم پر, کبھی کسی ایک انفلوئنسر کی, تو کبھی کسی ٹی وی ہوسٹ کی. تو یہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے, کس بدکاری کی طرف جا رہا ہے. بدفعلی اتنی بڑھ گئی ہے کہ اس کو روکنے والا کوئی نہیں ہے. وہ پرانا وقت تو یاد ہوگا جب یہ سسٹمز اتنے زیادہ عام نہیں تھے, جب یہ موبائل فون اتنا عام نہیں تھا, ہر کسی کے پاس نہیں تھا, جب لوگ کیفیز میں جایا کرتے تھے, انٹرنیٹ کیفیز میں جایا کرتے تھے تاکہ وہاں پر جا کر وہ اس قسم کے اپنے ذہن کے فطور کو باہر نکالیں. مگر اب ہر گھر میں یہ چیز عام ہو گئی ہے, اور جن کو اس کی ایکسیس نہیں ہے وہ وی پی این یوز کرتے ہیں اور اس تک ایکسیس حاصل کرتے ہیں. ہم یہ جانتے ہیں کہ ہماری جو نوجوان نسل ہے وہ کس طرف بڑھ رہی ہے, کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ آئے روز ایک نئی ویڈیو لیک ہوتی ہے اور پھر اس کو کس طرح سے وائرل کیا جاتا ہے, ایک سے دوسرا, دوسرے سے تیسرا, تیسرے سے چوتھا. انفارچونیٹلی اگر میں اس کی وجہ کی بات کروں تو جس سوسائٹی میں بے روزگاری بڑھ جاتی ہے وہاں پر اس قسم کے معاملات دیکھنے میں آتے ہیں, جہاں لوگ ان گندی گندی ایکٹیویٹیز میں اپنا روزگار تلاش کرتے ہیں. اب آپ یہ امیجن کر سکتے ہیں کہ دوست ہی آپس میں اس قسم کی ویڈیوز کو سیل کر رہے ہیں, ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ تم مجھے ویڈیو بھیجو, ہم سے 500 لے لو, 1000 لے لو, 5000 لے لو, جس کی جتنے پر بات بن جائے. نہ صرف یہ بلکہ وہ لوگ بھی موجود ہیں جنہوں نے پیڈ سبسکرپشنز حاصل کی ہوئی ہیں لیکڈ ویڈیوز گروپس کی, کہ جہاں پر اس قسم کی ویڈیوز کا مواد سب سے پہلے پہنچتا ہے وہ وہاں سے اسے ایکسیس کرتے ہیں اور پھر آگے اپنے پیسے حلال کرتے ہیں کہ بھائی ہم نے سبسکرپشن 5000 روپے کے لی تھی اور اب ہم نے آگے ہر ویڈیو کو 1000 روپے میں بیچنا ہے. اس طرح انہوں نے اپنا کاروبار چلایا ہوا ہے. اوور آل اس کا ذمہ دار کون ہے یہ آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں. ہم اگر انٹرنیٹ کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں تو ہم کیوں نہ اس پہلو پر بھی روشنی ڈال لیں کہ ہم نے اپنی سوسائٹی سے اس گند کو ختم کرنا ہے, اور پھر یہ چیزیں سرکولیٹ نہیں ہوں گی. ایف آئی اے جو ایک ادارہ ہے وہ کیا کام کر رہا ہے؟ خلیل الرحمان کی ویڈیو لیک ہوئی, اس کے بعد پہلی بار وہ منظر عام پر میرے پلیٹ فارم پر آئے اور انہوں نے اس معاملے پر بات کی کہ آخر یہ سسٹم چلتا کیسے ہے, یہ ہوتا کیوں ہے. اور ایک بڑی بات ان کی جو مجھے اچھی لگی, انہوں نے یہ کہا کہ نئے سے نئے کپڑے خریدنے کے لیے مہنگی سے مہنگی چمڑی سستی کرنی پڑتی ہے. یعنی کہ آپ اپنی ویلیو اتنا گرا لیتے ہیں کہ آپ ان ایکسپینسو چیزوں کی طرف جانے کے قابل اپنے آپ کو بنائیں, اور اس کی ڈیپتھ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہماری سوسائٹی میں اب چل کیا رہا ہے. مناہل کی ویڈیو ہم نے دیکھی, امشا کی ویڈیو دیکھی, متھیرا کی ویڈیو آئی, اور پھر اس کے بعد ایک اور سری لنکن سپورٹس انفلوئنسر ہے اس کی ویڈیو سامنے آئی. کئی ایسی ویڈیوز ہیں جو سامنے تو آئیں مگر ابھی وہ وائرل نہیں ہوئی. پتہ نہیں اس کا بھی کوئی دن مقرر ہوگا, جیسے موت کا کوئی دن مقرر ہے, جس وقت آنی ہے اس کو پتہ ہے کب آنی ہے, ہمیں نہیں پتا کب آنی ہے. یہ سارا ڈیٹا ڈیپ ویب سے کب کس طرح کیوں لیک ہو رہا ہے, اس کے پیچھے کون ہے, کون سی ایجنسیز ہیں جو یہ کام کر رہی ہیں اور ہمارے پاکستان کو پورنستان بنانے کے پیچھے لگ پڑے ہیں یا ہاتھ دھو کر اس کے پیچھے لگ گئے ہیں کہ یہاں کے جو پاکستانی ہیں ان کو کس طرح اس ٹریک پر لے کر جانا ہے. بٹ بینگ اے جرنلسٹ ہمارے سامنے یہ چیزیں آتی ہیں, ہم اسے دیکھتے تو نہیں ہیں مگر اس کی فیکٹ فائنڈنگ ضرور کرتے ہیں کہ اس کے پیچھے وجوہات کیا ہیں, یہ کر کون رہا ہے. اور بیسیکلی یہ کام ایف آئی اے کے کرنے کا ہے کہ وہ ان عناصر کو روکے, ان کو پکڑے, اور جہاں سے یہ چیزیں سرکولیٹ ہو رہی ہیں اس کا قلع کما کریں تاکہ یہ جو بدفعلی معاشرے میں پھیل رہی ہے اس کو روکا جا سکے اور یہ جو نوجوان نسل ہے یہ برباد نہ ہو. میں کیونکہ اس سے پہلے بھی ویڈیوز میں یہ بتا چکی ہوں کہ میں جس سوسائٹی سے حال ہی میں وزٹ کر آئی ہوں وہاں پر صبح اٹھتے ہیں نا جب, تو پہلے آپ جاتے ہیں جاگ کے لیے, ادروائز آپ اٹھتے ہیں تو کوئی نیوز پیپر پڑھتے ہیں, یو ہیو اے گڈ کپ آف کافی. بٹ ہیئر ان پاکستان ہم دیکھتے ہیں کہ یار فون صبح ہوئی, فون اٹھایا, دیکھا وہ فلانے کی ویڈیو بھی آ گئی ہے, 4 لوگوں کو میسج کرنا یار مجھے یہ ویڈیو بھیجو. ہمارے پیرنٹس کو چاہیے کہ وہ دیکھیں کہ ان کے بچے کن ایکٹیویٹیز میں ملوث ہیں, کیا کر رہے ہیں, کیونکہ یہ جو گیمنگ کے ذریعے, جو چیٹ گروپس کے ذریعے اس ٹرینڈ کو پروموٹ کیا جا رہا ہے جہاں
ये शुगर डैडीज, शुगर ममीज और यूथ को गलत ट्रैक पर चलाया जा रहा है। हमारे इन घरों में मौजूद पेरेंट्स को बच्चों की निगरानी करने की ज़रूरत है कि उनके बच्चे कौन से गेम्स खेल रहे हैं, कौन सी एप्लीकेशंस यूज़ कर रहे हैं, किन के साथ वो राब्ते में हैं। ये इंस्टाग्राम, टिकटॉक, फेसबुक और दीगर ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं, इनके ऊपर इस किस्म के प्लेटफॉर्म्स मौजूद है जहाँ से आप इंगेज कर सकते हैं दूसरों के साथ, पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और उसके बाद फिर आप स्नैपचैट पे जाएं जहां से आप इस किस्म के कंटेंट का तबादला करें, और फिर अनफॉर्चुनेटली आप उस रास्ते पर चल पड़ें जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं है। अगर आप वहां से अपने बच्चों को बचाना चाहते हैं तो फिर आखिरी जिम्मेदारी आप पर लागू होती है कि आपने क्या करना है। आप उनको जो टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर रहे हैं, कि आप उस पर चेक एंड बैलेंस भी रख रहे हैं या नहीं, रख लें ताकि आने वाले बुरे वक्त से बचा जा सके। और हमारा दीन भी यही कहता है कि जो भी मुसलमानों को गुमराह करने के लिए साजिशें करता है उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। और अभी तो हम यही देख रहे हैं कि मुसलमान ही मुसलमान एक दूसरे को गलत ट्रैक पर लेकर चल रहे हैं, जो कि अल्टीमेटली एक केओस है, एक डिजास्टर है।